اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور دوزخ بھی۔ صنف نازک ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، مگر ان خوبیوں کے ہونے کے باوجود بھی کچھ عورتیں اپنے غیر اخلاقی رویے سے اچھے بھلے جنت نما گھر کو جہنم کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دیمک کی طرح رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہاں دیمک کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ دیمک لکڑی کو اندر سے کھاتا رہتا ہے، کھا کھا کر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو رشتوں کو اندر سے کھا کھا کر اپنے گناہوں کے ذریعے، اپنی بری عادات کے ذریعے کھا کھا کر اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو گھر کو جہنم کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں، گھر کو دوزخ بنا دیتی ہیں، اولاد کو والدین کا نافرمان بنا دیتی ہیں، شوہر کا سکون چین و قرار چھین لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت بے قرار رہنے لگتا ہے، رات کو سو نہیں پاتا، ہر وقت پریشانی کا شکار رہتا ہے، اس کا چین سکون چھن جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو شوہر کا سکون چین و قرار چھین لیتی ہیں، گھر کو دوزخ بنا دیتی ہیں؟ اور کون سی عورتیں ہیں جن کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر ایک فرد پریشان رہتا ہے؟ تو جب گھر کا ہر ایک فرد پریشان رہے گا تو ظاہر سی بات ہے گھر خوشیوں سے محروم ہو جائے گا۔ جب گھر خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے تو لوگوں کے باوجود بھی بھرا ہوا گھر ویران سا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی عورتیں ہیں جو گھر کا سکون بے سکونی میں بدل دیتی ہیں، بے قراری میں بدل دیتی ہیں، بے چینیوں میں بدل دیتی ہیں، چین و قرار کو پریشانیوں کی مٹی میں دفن کر دیتی ہیں۔ فرمایا پہلا گناہ۔ کون سا گناہ؟ پہلا گناہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے، بیوی جب اپنے شوہر کے سامنے ہر وقت اپنے چہرے کو بگاڑ کر رکھتی ہے، صبح و شام، دن رات، ہر وقت ہر لمحے اپنے شوہر کے سامنے اپنے چہرے کو بگاڑ کر رکھتی ہے، اداس سا چہرہ لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے، حالانکہ شوہر اس کے اوپر احسانات کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان سب کے باوجود بھی وہ اپنا چہرہ لٹکا کر رکھتی ہے، ہر وقت اداس پریشان نظر آتی ہے۔ تو ایسی عورت بہت جلد اپنے شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے، اور اس عورت سے بڑھ کر کوئی بھی انسان بدقسمت نہیں ہو سکتا کہ جو عورت اپنے شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے۔ پوچھا گیا عورت کے لیے سب سے برا وقت کون سا ہے؟ کہا گیا کہ جب عورت کسی چھوٹی یا بڑی وجہ سے اپنے شوہر کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ وقت عورت کی زندگی کا بہت ہی برا وقت ہوتا ہے۔ اور ہاں، شوہر کے سامنے چہرہ بگاڑ کے رکھنے والی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دنیا میں ایک سزا ملتی ہے۔ وہ سزا کون سی ہے؟ وہ یہ کہ شوہر کے دل سے اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے فکر نکال دیتا ہے اور اس عورت کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرے، شوہر اس کی فکر نہیں کرتا۔ ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی پیر صاحب مجھے ایک تعویذ دے دیں۔ کس چیز کا تعویذ؟ کہ شوہر میرے ساتھ جھگڑا نہ کرے، میرے ساتھ لڑائی نہ کرے، گھر میں سکون آ جائے، بے سکونی چلی جائے، گھر میں سکون آ جائے، وہ مجھے خوش رکھے، میرا غلام بن جائے، میرا نوکر بن جائے، میری خدمت کرتا رہے۔ پیر نے کہا چلو اس طرح کرو، جاؤ ایک گلاس پانی کا لے کر آؤ، میں اس میں کچھ دم کرتا ہوں، وہ پینا انشاءاللہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ عورت گئی، پانی کا ایک گلاس لے کر آئی۔ جب گلاس پانی کا لے کر آئی تو پیر صاحب نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے کچھ دم پڑا، منہ میں کچھ دم پڑا، کچھ پڑھا، پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک دیا۔ کہا کہ جب تیرا شوہر لڑائی کرنے لگے، وہ عورت کو دیا، وہ پانی جو تھا وہ عورت کو دیا، عورت کو دیتے ہوئے کہا کہ جب تیرا شوہر لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، کچھ کہنے لگے، بولنے لگے، تو جلدی سے یہ پانی اٹھانا، منہ میں ایک گھونٹ بھر کے بیٹھ جانا، منہ بند کر لینا، اور خبردار خیال کرنا کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے، ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ وہ پانی منہ میں لے کر بیٹھی رہنا، جب تک شوہر بولتا رہے منہ میں لے کر بیٹھی رہنا، جب وہ چپ کر جائے، خاموش ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا؟ پانی پی لینا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ گھر چلی گئی اور جا کر یہ عمل شروع کر دیا۔ کس کا عمل شروع کیا؟ پیر صاحب نے جو نسخہ دیا ہے اس نے ایسا ہی کیا۔
جب بھی شوہر کچھ لڑائی کرنے لگتا، جھگڑا کرنے لگتا، بولنے لگتا، گالیاں دینے لگتا، چیختا پکارتا، کچھ بھی کہتا، عورت منہ میں پانی لے کر بیٹھ جاتی، ہر وقت منہ میں پانی لے کر بیٹھی رہتی۔ اب جب شوہر چپ کر جاتا پانی پی لیتی۔ کچھ دن اس نے یہی عمل کیا، چند دنوں کے بعد شوہر راضی ہو گیا، اس پر خوش رہنے لگا۔ اب شوہر نے کیا کیا، اس نے اسے معذرت کی، کہا میں ہی غلط تھا۔ کچھ دنوں بعد سارے جھگڑے ختم، جب بیوی نہیں بولی سارے جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم۔ اب شوہر نے کیا کیا، اپنی بیوی سے معذرت کرنے لگا، کہا میں ہی غلط تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دونوں میں سے، میاں بیوی دونوں میں سے، دو فریقوں میں سے، دو جماعتوں میں سے ایک بندہ خاموش ہو جائے، ایک بندہ خاموشی سادھ لے، تو جھگڑا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، لڑائی جھگڑا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا دوسرا گناہ کون سا ہے عورتوں کا، وہ یہ کہ بے حیا رہنا، ہر وقت عورت کا بے حیا رہنا، بے پردہ رہنا، بے پردگی اختیار کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، عورتوں کو کثیر تعداد میں دیکھا جہنم میں۔ کیوں؟ جب وجہ پوچھی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے میں نے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ایک بات یاد رہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ کہاں ایک بندہ اور کہاں ہزاروں کی غلامی۔ جو عورت اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اسے ہزاروں لوگوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ آج اگر کسی عورت سے، بے پردہ عورت سے پوچھا جائے کہ تو پردہ کیوں نہیں کرتی، تو اپنا جسم کیوں نہیں ڈھانپتی، تو چہرے پر حجاب کیوں نہیں کرتی، تو جواب کیا ملتا ہے؟ معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک اللہ کی غلامی چھوڑ کر